قیامت تک کے لیے ایک نصیحت کر رہا ہے. کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ کیا اللہ کی زمین میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ جہاں پہ تیرے اوپر ظلم، جبر، ستم ہو رہا ہے، جہاں پہ تیرے لیے دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ جگہ چھوڑ دے. یہ قرآن پاک کی جو پے در پہ آیات ہیں، یہ صرف ہم نے سوچ لیا کہ اس دور کے لیے تھی. آج کے دور میں ان کی اپلیکیبل نہیں ہے، یہ اپلائی نہیں ہوتی، ان کا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ اپلائی ہو. تو یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مغالطہ ہے. اور شیطان نے ہمیں اتنا عجیب وسوسہ ڈال دیا. بچہ اچھا پڑھا لکھا ہے، اس کو کہاں بھیجنا ہے؟ اس کو امریکہ بھیجنا ہے. یہ اچھا پڑھ گیا ہے، اس نے باقی سٹڈیز کہاں سے کرنی ہے؟ انگلینڈ سے. یہ پڑھ گیا ہے، اس نے باقی تعلیم کہاں پوری کرنی ہے؟ یورپ میں. خدا کی قسم یہ شیطان کا اتنا بڑا مغالطہ اور وسوسہ ہے کہ میں اور آپ اس چکر میں آج اتنا پھنس گئے ہیں کہ ہمیں کوئی عالم، کوئی مولوی یہ بات سمجھانا بھی شروع کرے. آپ بڑے سخت دل ہیں، آپ بڑے متعصب ہیں، آپ نے دین کا اپنی انٹرپریٹیشن کر لی ہے. یہ دین کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. میرے بھائیوں، آج جو دارالکفر میں مسلمان اطمینان سے سکونت کو اختیار کر چکے ہیں، بتائیے کتنے علماء امت میں سے جنہوں نے وہاں پہ رہتے ہوئے یا دارالاسلام یعنی اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے اس بات کو بلند کیا ہے کہ دارالکفر میں بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عظیم الشان نظریے کے، یعنی کوئی ایسا مقصد ہو جس کی بنیاد ایسی ہو کہ میں دارالکفر میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ میں دارالاسلام سے بھی زیادہ یہاں پہ دین کی خدمت کر سکتا ہوں. صرف ایک یہ بات ہے جس میں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ انسان دارالکفر میں مستقل سکونت حاصل کر لے. ایک بات. دوسری بات، دارالاسلام میں علوم و فنون اور وہ علوم موجود نہ ہو جو دارالکفر میں موجود ہوں، تو مجبوری کے طور کے اوپر امت کے کچھ افراد ان علوم کو سیکھنے کے لیے عارضی طور پہ دارالکفر میں جا کے ان علوم کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھنے کے بعد وہاں پھر بھی نہیں رہ سکتے. واپس دارالاسلام میں آ کے اپنی ملکوں میں، اپنے اسلامی ممالک میں ان علوم و فنون کو پھیلانا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے نہیں ہو، لیکن یہ احادیث سے، قرآن سے، شریعت سے، دین سے ثابت ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے چند دوست جو باہر سے آئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے صرف اس ایک نقطے کی بنیاد کے اوپر، کسی نے آسٹریلیا کو چھوڑا ہے، کسی نے انگلینڈ سے ہجرت کا ارادہ کیا ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ اسی دین اور شریعت کے حکم کے اوپر کہ کس بنیاد کے اوپر تو اپنی فیملی کے ساتھ دارالکفر میں مستقل سکونت اختیار کر رہا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی کیا اسلام میں اجازت ہے؟ ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو خود فتنے کے گھر میں رہ رہا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں. اگر تو فتنوں سے بچنا چاہتا ہے پھر سب سے پہلے فتنے کی جگہ کو چھوڑنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میں ادھر رہوں گا اور اسلام کے اوپر عمل کروں گا اور فتنوں سے بچ جاؤں گا. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اگر مسلمانوں کو صرف یہ بات سمجھ آ جائے نا، صرف یہ بات مجھے پتہ ہے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بڑی تلخ ہے، بڑی سنگین ہے. اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنا پورے کا پورا سسٹم چھوڑنا آسان نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ہجرت کے اتنے فضائل اور احادیث میں ہجرت کی اتنی باتیں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ آ کے کہہ اٹھا قرآن پاک میں، کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی؟ قیامت والے دن بھی پوچھا جائے گا. تو جو کہتا ہے میں انگلینڈ میں ساری زندگی رہا، یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دین کے ساتھ، اس طرح پردے تو نہیں ہو سکتے، اس طرح پھر مخلوط معاشرے کا خیال تو نہیں رکھا جا سکتا، پھر یہاں پہ میں رہتا رہا. تجھے کس نے کہا یہاں پہ رہے؟ کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی؟ کیا تیرے پاس کوئی دنیا میں ایسا اسلامی ملک نہیں تھا جہاں تو ہجرت کر جاتا، جہاں تو چلا جاتا اور باقی زندگی دین کے مطابق گزار دیتا؟ یہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. کوئی عذر نہیں چلنا. بات بڑی تلخ ہے. محمد علی جناح نے
جس وقت پاکستان کو بنایا تھا نا، اس وقت علماء نے ہجرت کے فضائل، مناقب اور یہ باتیں بیان کی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان سے بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کی جو وہاں پہ رہ گئے۔ آج ان سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے، آپ جس بنیاد کے اوپر وہاں پہ رکے تھے کہ ہم یہاں پہ اپنی کھوئی ہوئی اسلامی سلطنت کو واپس حاصل کریں گے، آپ نے 70 سال میں کیا جد و جہد کی ہے؟ اور اگر آپ جد و جہد ہی منظم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو آپ نے دارالکفر میں جو مستقل سکونت اختیار کی، اور میرے بھائیوں یہ جو فتوے ہوتے ہیں نا، ہر دور میں ہر قسم کے علماء موجود ہوتے ہیں، آج آپ ان کے فتووں پہ مطمئن ہو کے دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے لیے زندگی یا دارالاسلام میں ہے، اور امن کے ساتھ، دین کو گزارنے کے ساتھ اور مظلوموں کی مدد کرنے کی جذبے کے ساتھ پوری زندگی یا دارالاسلام میں مسلمان گزارے گا، اور اگر دارالکفر میں گزارے گا، ہاں جس نے نوٹ کرنا نوٹ کر لے، اگر دارالکفر میں گزارے گا تو صرف ایک نیت کے ساتھ گزارے گا کہ ایک وقت آئے گا اس دارالکفر کو میں دارالاسلام میں بدلنے کے لیے اپنا خون پیش کروں گا، اپنی جان پیش کروں گا، اس کے علاوہ دارالکفر میں مسلمان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، اگر صرف ایک دلیل ہی کافی ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے، ام القریٰ، خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، اگر اتنے عظیم الشان بیت اللہ کو صرف اس بنیاد پہ چھوڑا جائے گا کہ یہاں پہ اسلام کی حکومت قائم نہیں ہو رہی اور یہاں سے ہجرت کر لی جائے گی، تو ہندوستان، امریکہ، یورپ، برطانیہ کی اس خانہ کعبہ کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ خانہ کعبہ میں نہیں رہا جائے گا اگر وہاں پہ اسلامی حکومت کا قیام مشکل ہو جائے گا، وہاں پہ بھی نہیں رہا جائے گا۔ صحابہ نے مکہ کو چھوڑا ہے، تم سے امریکہ، انگلینڈ اور یورپ اور ہندوستان میں کروڑوں مسلمان آج نہیں چھوڑا جا رہا، نہیں چھوڑا جا رہا۔ اس لیے ہجرت کی فضیلتیں ہیں، اس لیے ہجرت کے مناقب ہیں، اس لیے ہجرت کے فضائل ہیں، کیونکہ اپنا وطن چھوڑنا میرے بھائیوں آسان نہیں ہوتا۔ آج ہندوستان کا مسلمان، میں تو پاکستان کا چلو ایک دینی طالب علم ہوں، تو پاکستانی ہونے کے ناطے آج ان کو ہماری باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر وہ دین کا مطالعہ کریں تو بتائیں، وہ ہندوستان کو اب نئی اصطلاح میں علماء نے فتوی دی جی دارالامن ہے، معاذ اللہ، دارالکفر اور دارالاسلام کے مابین ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی ہے کہ جہاں دارالامن ہے یہاں پہ رہنا گنجا کھینچتان کے طویلیں کر کرا کے۔ کیا مکہ کے اندر بعض صحابہ کے لیے دارالامن نہیں تھا؟ تھا، مکہ کے اندر بھی دارالامن تھا، اگر تم جس کو دارالامن کہتے ہو۔ بعض صحابہ کا خاندان اتنے تھے کہ جن کے اوپر ظلم نہیں تھا ہو سکتا، جن کے اوپر تشدد نہیں تھا ہو سکتا، جن کے اوپر جبر نہیں تھا ہو سکتا، تو پھر انہوں نے کیوں ہجرت کی؟ پھر رسول اللہ نے جب کہا میں ہجرت دیکھ رہا ہوں تو مکہ کا سب سے جری نوجوان، میں نے ایک ایسی زمین دیکھی ہے جو دو پہاڑوں کے مابین ہے، سیاہ پتھروں والی ہے، کھجوروں والی ہے، مجھے دکھا دی گئی ہے، وہ ہم سب کی ہجرت گاہ ہے۔ تو مکہ کا سب سے جری نوجوان کون ہے؟ حضرت عمر۔ ان کو ضرورت ایسی ہجرت کی؟ بتائیے، یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ اللہ کی قسم بات بتا دینی چاہیے، کسی نے ماننا مان لے، نہیں ماننا اس کی مرضی ہے۔ دارالکفر میں یوں مستقل سکونت اختیار کرنا کہ ساتھ ساتھ پشتیں وہیں پہ رہیں گی، ان کے دین کا بیڑا غرق اور جنازہ دوسری تیسری نسل میں نکل آتا ہے۔ کیوں؟ انسان کا اپنے معاشرے کے، جو انسان جس جگہ پہ رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کوئلے کی کان میں رہے اور کہ کالک نہیں لگنی، بندہ فتنوں کے ملک میں رہے، دارالکفر میں رہے اور کہ نہیں کفر کی کوئی ضرب، کفر کا کوئی ایسا باطل فلسفہ ہماری اولاد کو نہیں لگے گا، یہ مغالطے میں یا دھوکے میں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، آج بھی وسیع ہے، یہ قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ آج بھی جو بندہ جس مرضی دارالکفر میں ہو دارالاسلام کی طرف ہجرت کر سکتا ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جو ان کو قبول کریں گے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ لندن کا بندہ پاکستانی ہو، پاکستان آنا چاہے آ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے سکونت ہے۔ یورپ والوں نے جان بوجھ کے سکونت اختیار کی ہوئی ہے،
امریکہ والوں نے جان بوجھ کے سکونت اختیار کی ہوئی ہے اور فتوے موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. مکہ کا سب سے جری نوجوان جب رسول اللہ نے کہہ دیا میں نے ہجرت گاہ دیکھ لی ہے، اب یہاں پہ اسلامی لاز نہیں لاگو ہو رہے، 13 سال کی جدوجہد کر لی ہے، اب مکہ کو چھوڑ دینا ہے، اب چھوڑ دینا ہے. حضرت عمر عیاش بن ابی ربیہ کے ساتھ اور ایک اپنے ساتھی ہشام بن عاص کو کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. جو وہاں پہ اکٹھا نہ ہو سکا، یعنی ہم 3 جتنے ایک جگہ پہ جاتے ہیں مقرر کرتے ہیں وہاں سے اکٹھے ہجرت کریں گے، جو اس جگہ پہ نہ پہنچ سکا ہم سمجھیں گے اس کو کافروں نے پکڑ لیا. حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیہ وہاں پہ پہنچ گئے، پتہ لگ گیا ہشام بن عاص نہیں آیا، وہ رہ گیا، اس کو پکڑ لیا کافروں، نکل گئے، ہجرت شروع کر دی. اب ابو جہل اور حارث بن ہشام یہ دونوں عیاش بن ابی ربیہ کے بھائی بھی لگتے تھے. انہوں نے کہا یار عمر تو چلا گیا ہے لیکن عیاش بن ابی ربیہ کو کسی نہ کسی طرح پکڑ کے واپس لانا ہے. یہ تعاقب میں نکل پڑے. اور عیاش بن ابی ربیہ جو نامور اتنے صحابی نہیں ہیں لیکن اتنے عظیم صحابی ہیں کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے دعا بھی کی ہے، اور ان کے لیے قرآن پاک میں 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں. بعض صحابہ کے لیے 1 نازل ہوئی ہے، ان کے لیے قرآن پاک میں 2 احکامات نازل ہوئے ہیں. آگے چل کے یہ بات بھی بیان کریں گے. عیاش بن ابی ربیہ کو ابو جہل نے اور ان کے بھائی نے آ کے پکڑ لیا اور آ کے کہا عیاش کہاں جاتا ہے؟ اپنا وطن چھوڑ رہا ہے، اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہے. تیری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ اب وہ سائے میں نہیں بیٹھے گی، سورج کے نیچے بیٹھ گئی ہے تیری ماں، اور اس نے کہا میں اسی جگہ صبح ہوا کرے گی دھوپ میں بیٹھا کروں گی، رات ہوا کرے گی یہاں پہ سویا کروں گی، پھر صبح ہوگی یہاں سے اس وقت تک اٹھ کے سائے میں نہیں جاؤں گی جب تک عیاش بن ابی ربیہ آ کے مجھے کنگھی نہیں کر دیتا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ میں کنگھی نہیں کروں گی، میں تیل نہیں لگاؤں گی. یعنی عیاش بن ابی ربیہ کو آ کے ان کی ماں کی محبت میں ورگلایا جا رہا ہے. وطن کی محبت کام نہ آئی تو ماں کی محبت تو بڑے بڑے انسانوں کو، آپ کو پتہ ہے ماں جیسی عظیم ہستی کون ہو سکتی ہے. ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ بزرگ آدمی بھی ہو اس کے سامنے بھی اس کی ماں کا ذکر کرو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. وہ بزرگ بھی ماں کا لفظ سنتے ہی اپنے آپ کو بچپن میں لے جاتا ہے. یہ اتنا عظیم تعلق ہے. عیاش بن ابی ربیہ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. میری ماں نے یہ قسم کھا لی ہے سائے میں نہیں بیٹھے گی. عمر میں اپنی ماں کو سائے میں کر کے آ جاتا ہوں، میں اپنی ماں کی یہ منت توڑ کے آ جاتا ہوں. حضرت عمر جوش میں آ گئے. عیاش تو مغالطے میں آ گیا، شیطان تیرا شکار کرنے لگا ہے. تجھے کس نے کہہ دیا تیری ماں ہمیشہ دھوپ میں بیٹھے گی؟ اللہ کی قسم جب دھوپ زیادہ لگے گی خود بخود اٹھ جائے گی. تجھے کیا ٹینشن ہے؟ تو اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکا ہے، اب ہجرت کرنے کا ارادہ اور نیت اور سفر باندھ کے آدھے راستے سے واپس جائے گا. عیاش کا دل ماں کی محبت میں کپ کپا رہا ہے، دھڑک رہا ہے. عمر ماں کی بات صحیح نہیں جا رہی، ماں کو کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا عیاش، حضرت عمر کی یہ ذہانت اور فقاہت دیکھیے. مجھے پتہ ہے یہ ابو جہل اور حارث بن ہشام تیرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، میں تجھے بتا رہا ہوں یہ تیرے سے جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت عمر یہ ان کا ویژن تھا، یہ تیرے سے جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کی قسم تیری ماں کا نام لے کے تجھے پھنسایا جا رہا ہے. ہاں لیکن مجھے پتا ہے تو ماں کی محبت کے آگے مجبور ہو گیا ہے. اب یہ اونٹ لے لے میرے سے، میرا اونٹ ہے، یہ تجھے رستے میں نا، حضرت عمر کا ویژن دیکھیں سبحان اللہ، یہ تجھے رستے میں گرفتار کریں گے، یہ تجھے رستے میں قید کریں گے. جب یہ موقع آئے تو میرا اونٹ ان کے اونٹ سے بہت زیادہ تیز رفتار ہے، اس کے اوپر بیٹھی اور میرے پیچھے آ جائیں. عیاش نے کہا یہ سودا مجھے منظور ہے. پھر اونٹ لیا، پھر رستے میں ظاہرہ بھائی لگتے تھے اور بھائیوں کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے پیار محبت ماں کے قصے سنائے، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا یار یہ اونٹ جس پہ تو بیٹھا ہے یہ مجھے دے دے. جب ایک بندے کے ساتھ سفر شروع ہو جائے 5-10 گھنٹے گزر جائیں انسان ان کی باتوں میں، عیاش نے وہ اونٹ بھی دے دیا. جیسے ہی اونٹ ابو جہل کے قابو میں آیا ان دونوں نے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مل کے ان کو باندھ دیا. حارث بن یزید بھی تھا یہاں پہ. حارث بن یزید نے رسی باندھنے میں مدد کی عیاش بن ابی ربیہ کی. تو عیاش بن ابی ربیہ کو حضرت عمر کا وہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہوئی. کیا عمر سچ کہتا تھا؟ حارث بن یزید زندگی میں کبھی موقع ملا
تو نے جس طرح مجھے آج رسیوں سے باندھا میں تجھے قتل کر دوں گا، جب دیکھوں گا قتل کر دوں گا۔ یہ قسم کھائی وہیں پہ۔ اب حضرت عمر کو معاملہ پتہ چل گیا، خبر مل گئی۔ عیاش بن ابی ربیہ نے ایک تو ہجرت کو ترک کیا ماں کی محبت میں، ہجرت شروع کی، واپس پلٹ آیا۔ تو حضرت عمر کہا کرتے ہیں، خود حضرت عمر کہا کرتے ہیں، میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور آدھے رستے سے لوٹ گئے، یعنی عیاش بن ابی ربیہ، یا جن لوگوں نے ہجرت کی استطاعت کرتے ہوئے، میرے بھائیوں دارالکفر میں رہنے والے حضرت عمر کے اس فتوے کے اوپر غور کریں، یا میں یہ سمجھتا تھا کہ ہجرت کی سکت رکھتے ہوئے جو بندہ مکہ سے نہیں نکلا، اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے باوجود کہ زمین تمہارے لیے کشادہ فراخ کر دی گئی ہے، یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے نزول کے بعد نہ ان کی کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر یہ فتویٰ سمجھا کرتے تھے، اور عیاش بن ربیہ کا نام لے کے کہ اس نے تو خود حالانکہ مجبوراً قید ہو کے گئے ہیں، ماں کی محبت میں صرف منانے گئے تھے، ہجرت کا پکا ارادہ ترک نہیں تھا کیا، ماں کو منا کے واپس آنے کا ارادہ تھا، قید کر دیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میرا ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان تھا، ان کی نہ نفلی عبادت قبول ہونی ہے نہ فرضی عبادت قبول ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اس گمان کو ایسے رد کیا کہ میں جب یہ بات کرنے لگا، یعنی میں اپنا یہ فلسفہ جب معاشرے میں پھیلانے لگا، آسمان سے آیت اترنا شروع ہو گئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ کہاں میں نے عیاش بن ابی ربیہ کے بارے میں جب یہ باتیں کرنا شروع کرنے لگا تھا یا کر دی تھی چند لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے عیاش بن ابی ربیہ کے بارے میں یہ آیت نازل کر دی ہے پوری امت کے لیے قیامت تک، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اب ظلم کے بعد اللہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، اللہ کا در کھلا ہے، آؤ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے عیاش بن ابی ربیہ کے بارے میں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ایک دفعہ دل میں نفرت آئی کہ ان کی نہ فرضی اور نفلی عبادت اب قبول ہوگی، جیسے یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں عیاش بن ابی ربیہ کو، عیاش اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل کر دی ہے، اب تو صرف اللہ سے معافی مانگ، تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات آئی ہے ضمنی طور پہ، یہ قریش مکہ ہجرت کرنے والوں کو قید بھی کیا کرتے تھے، ظلم و ستم کا بھی اختتام نہیں ہوا کہ ہجرت کر لی تو بچ گئے، دوران ہجرت بھی گرفتاریاں کی جاتی ہیں۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو بھول گئے تھے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاش بن ابی ربیہ کی گرفتاری کا بڑا غم کیا۔ اب یہ صحابی دیکھیں غیر معروف ہیں لیکن ان کے فضائل کے ہیں، ایک تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، پھر رسول اللہ نام لے کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عیاش بن ابی ربیہ کو کفار سے آزاد کروا، اللہ سے کہا کرتے تھے۔ اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی دعا کیا کرتے تھے، ان میں عیاش بن ابی ربیہ بھی شامل ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں بے قرار ہو گئے نا، کہنے لگے کون ہے جو عیاش کو آزاد کرائے گا؟ پھر ولید بن ولید کو اسپیشل نقب لگانے کے لیے مکہ میں بھیجا کہ جا میرے ساتھی کو، میرے صحابی کو، عیاش کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اس کو آج آزاد کروا کے لا۔ رسول اللہ اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ولید بن ولید گئے، نقب لگائی، لمبا چھوڑا واقعہ، بڑی کامیابی سے عیاش بن ابی ربیہ کو آزاد کرا کے لے آئے۔ مدینہ پہنچے، بقیہ گرگت میں حارث بن یزید کھڑے ہیں۔ اب عیاش بن ابی ربیہ کو کیا پتا کہ جتنی دیر وہ قید میں رہے ہیں حارث بن یزید نے اسلام قبول کر لیا، ان کو کیا پتا؟ ان کو وہ قسم یاد آئی کہ میں نے قسم کھائی تھی، حارث بن یزید جب مجھے رسیوں سے باندھ رہا تھا میں نے قسم کھائی تھی جب دیکھوں گا قتل کر دوں گا۔ ابھی یہ سفر کے آ رہے ہیں، حارث بن یزید کھڑے ہیں، عیاش بن ابی ربیہ نے تلوار نکالی، قتل کر دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا حارث بن یزید مسلمان ہو گئے۔ اب مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا۔ پہلے ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ گمان تھا ان کی نفلی اور فرضیہ عبادت قبول نہیں، اللہ نے آیت نازل کر کے معاف کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟
अय्याश बिन रबी रबिया से एक मुसलमान और वो भी सहाबी कत्ल हो गया। अल्लाह ताला ने फिर आयत नाज़िल कर दी क़यामत तक के लिए कुलिया, सिर्फ अय्याश बिन अबी रबिया की फजीलत के ऊपर दाल नहीं है बल्कि मेरे और आपके लिए भी है। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन, और किसी मोमिन को यह ज़ेब नहीं देता कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे इल्ला खतान, मगर खता से कोई कत्ल हो जाए। अल्लाह ताला ने अय्याश बिन अबी रबिया को कैसे माफ करना था, क़यामत तक का एक कुलिया करार दे दिया कि कत्ल खता के ऊपर किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि क्या दिया जाएगा, दियत दी जाएगी। अय्याश बिन अबी रबिया को इस कुलिये के तहत दियत देनी पड़ी क्योंकि हकीकत में भी उनका कत्ल कत्ले अमद नहीं था, कत्ले खता था। उनको पता होता ये हारिस बिन यजीद मुसलमान हो गया, वो ना करते। लेकिन ये एक अजीब शान साहबी हैं कि जिनके बारे में कुरान पाक में 2 अहकाम नाजिल हुए और इतने अजीम अहकाम नाजिल हुए जो रहती उम्मत तक कई हुक्म नाजिल हुए हैं, वो किसी साहबी के लिए ख़ास रहे हैं उसी वक़्त के लिए। लेकिन ये 2 अहकामात हैं क़यामत तक के लिए। मुझे और आपको, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके रास्ते में कोई मुसलमान आ गया, फोत हो गया, अब आपने उसको मारने का इरादा नहीं था किया हुआ, लेकिन आपसे कत्ल हो गया। आप तेज जा रहे थे, आपने ब्रेक नहीं लगाई, आपने संगीन गफलत का मुजाहरा किया, आपको गाड़ी नहीं थी चलानी आती, आप रोड पे निकले क्यों, बिल्लाहिर कत्ल हो गया। अब ये क्या कत्ले अमद है? नहीं, अल्लाह के फजल करम से इस आयत के नाज़िल होने के बाद कत्ले अमद और कत्ले खता में एक फ़र्क किया गया कि कत्ले खता वो कत्ल है कि जिसमें मारने की नीयत ना हो या गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर मार दिया हो, जैसे हजरत खालिद बिन वलीद का मशहूर वाक़या, वो समझे ही नहीं थे कि ये सारे लोग मुसलमान हुए, हमला किया, कुफ़ार की बस्ती समझी, यानी इसको कत्ल खता कहा जाता है। और कत्ल खता की आपको पता है दियत अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है कि फिर उस जान की तलाफ़ी के लिए उनके वरासा को बदला देना होगा। यह है एक अलग लंबा चौड़ा बाब है। अब ये हजरत अय्याश भी आज़ाद होकर आगे आ कहाँ रहे हैं, मदीना में। बात आई है जुज़वी तौर पे, तो ये बात भी समझ लीजिए। आज मैं और आप ये समझते हैं कि मोहब्बत का महवर सिर्फ मक्का है। नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत और मुअद्दत के महवर इस्लाम में 2 हैं, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना। जिस तरह हजरत इब्राहीम की दुआ से मक्का हरम बना, इसी तरह रसूलुल्लाह की दुआ से मदीना हरम बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीना के लिए दुआ करता हूँ। बल्कि ये भी कह दिया कि जिस तरह बाप इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआ की थी और उसके लिए बरकतों की दुआ की थी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए दुगनी दुआ करता हूँ। अल्लाह इसके फलों में, अल्लाह इसके सा में, अल्लाह इसके मुद में बरकतें नाज़िल फरमा। हत्ता के मदीना की जो हरम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतराम मक्का की तरह फ़र्ज किया। क्या कहा? यह भी हरम है, ईर और सोर के माबैन ये भी हरम है। मदीना मुनव्वरा को हरम बनाया, बाद लोगों ने समझा शायद ये तमसीली हरम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि ये ऐनी तौर पे हरम है। क्यों? क्या कहा? ना इस जगह में किसी को घबराहट में डाला जाएगा, ना यहाँ से कोई गिरी पड़ी चीज को उठाया जाएगा, इल्ला ये कि कोई उठाकर ऐलान करना चाहे, उसको असल मालिक को देना चाहे। ना यहाँ पे शिकार किया जाएगा, ना यहाँ के जानवरों को भगाया जाएगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को उसी तरह हरम करार देता हूँ जिस तरह मक्का को मेरे बाप इब्राहीम ने हरम करार दिया। और क्या कहा? अल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यालमून। मदीना उनके लिए बेहतर है। किनके लिए? मेरे और आपके लिए, रहती उम्मत के लिए, सहाबा के लिए। रसूलुल्लाह ये हदीसें पढ़ रहे हैं, वल मदीनतु खैरुल लहुम। और उनको क्या पता कि मदीना उनके लिए कितना बेहतर है। मदीना एक ऐसी रिहाइश गाह है जो जानबूझकर यहां से निकलता है, अल्लाह ताला उसके बदले में उससे बेहतर बंदा मदीना में दाखिल कर देता है। मदीना एक ऐसी भट्टी है जो इस तरह गुनाहगारों और मुनाफिकों को अपने दामन से निकाल देती है, जिस तरह चांदी से मैल कुचैल भट्टी जो होती है आग की, वो चांदी से मैल कुचैल को भगा देती है। मदीना इस तरह की भट्टी है।
من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ اس حدیث کا بندہ کیا ٹرانسلیشن کرے بتائیے؟ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، اگر کسی میں استطاعت ہے، استطاعت ہوتی ہے بندے میں، لیکن اللہ کے رسول ترغیب دے رہے جس کسی میں استطاعت ہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اس کو چاہیے وہ صرف مدینہ میں مرے، فلیمت بہا، اس کو چاہیے صرف مدینہ میں مرے، فانی اشفع، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مدینہ میں مرنے والوں کے لیے سفارش کروں گا۔ اسی طرح بقیع میں دفن ہونے والوں کے لیے سفارشیں ہوں گی، متعدد حدیثیں۔ مدینہ کے اندر جو استطاعت رکھتا ہے مرے، وہ مدینہ میں مرے، میں محمد اس کی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروں گا۔ یہ حضرت عمر نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی، کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے کہاں پہ؟ مدینۃ الرسول میں، مدینۃ الرسول میں۔ صحابہ حیران ہوتے تھے کہ شہادت کی موت مدینۃ الرسول میں کیسے آنی ہے؟ شہادت کی موت تو وہ سرحدوں پہ آنی ہے، جہاد میں آنی ہے۔ جب نکلیں گے باہر سرحدوں پہ جا کے لڑیں گے، امیر المومنین وہاں پہ جاتے نہیں ہیں، اور مدینہ کے اندر شہادت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی نیت اتنی پاکیزہ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی، شہادت بھی دی، اور دی بھی کہاں پہ؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے دی۔ رسول اللہ کی حدیث کے مصداق بھی آگے۔ میرے بھائیوں، مدینہ کے جو فضائل ہیں ان میں دو اور بڑی فضیلتیں، ایک یہ کہ مدینہ میں وبائی امراض، مدینہ کے بارے میں جب یہ صحابہ ہجرت کر کے آئے نا، یہ بات مشہور تھی، یہ وباؤں کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ مسلمانوں کی اس بستی سے وبا لے جا۔ کہاں لے جا؟ مشرکوں کی بستی کی طرف۔ اور یہاں پہ دعا کی جائے کفار کی طرف وبا لے جاؤ، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، انہوں نے ویکسین بنانی تھی، ان کے لیے بد دعا کر دی۔ رسول اللہ کی سنت ہے، مدینہ سے کہہ رہے ہیں وبائیں کہاں پہ چلی جائیں؟ مشرکوں کے علاقوں میں چلی جائیں۔ اور اس حرم کو، اس مدینہ کو حرم قرار دینے کے بعد یہ فضیلت مدینہ کو حاصل ہے کہ مدینہ میں طاعون اور اس قسم کی وبائیں داخل نہیں ہو سکتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر دوسری فضیلت کیا ہے؟ دجال پوری دنیا کا کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، فقط مدینہ ایسا ہوگا جس میں داخلے کے وقت جب دجال داخل ہوگا سامنے فرشتوں کا پیرا لگا ہوگا۔ ایک بندہ آئے گا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، کبھی موقع آیا تو دجال کے حوالے سے تفصیلی آپ کے سامنے گفتگو کو رکھیں گے، کتنا بڑا عظیم الشان فتنہ ہے، مردہ کو اس طرح تدریجن اور اس طرح شعبدے بازی کے ذریعے زندہ کرے گا کہ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے یہ مدینہ میں جب داخل ہونے لگے گا فرشتوں کی فوج دیکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف اشارہ کر کے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے کہے گا یہ آخری نبی کا محل ہے، معاذ اللہ، مسجد کو محل کہے گا، میں اس محل کو آج گرا دوں گا۔ سرحد پہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتوں کی فوج، مسلمانوں کا ایک عظیم الشان نیک انسان اس سے مکالمہ ہوگا، اس کی گردن کو اڑا دے گا، گردن کو اڑانے کے بعد اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا، ہاں تو کہتا تھا کہ میں تیرے پہ غالب نہیں آ سکتا، میں نے تو تیری گردن تن سے جدا کی، تجھے دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا۔ وہ بندہ کہے گا پہلے تو مجھے شک تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے کہ ایک دجال ایک وقت شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں پہ ایک بندے کی گردن کو مارے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہوں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں پھر دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو قتل نہیں کر سکے گا، دجال اسی وقت تلوار چلائے گا، ان کی گردن لوہے کی بن چکی ہوگی، تلوار نہیں کاٹے گی، اور اس بندے اس وقت بھی ایسا نیک بندہ، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایمان دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا، لیکن ایمان ایک جگہ موجود ہوگا، اور وہ جگہ کون سی ہوگی؟ مدینہ، کیونکہ مدینہ سے ایمان شروع ہوا اور مدینہ میں واپس لوٹے گا۔ ایسے بھی رسول اللہ نے مثال دی ہے کہ جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس لوٹتا ہے، مدینہ سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ مدینے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اہل مدینہ کو تنگ کرے گا وہ نمک کی طرح گھل جائے گا، یہ حدیث ہے۔
جو اہل مدینہ کے اندر بدعت کو رواج دے گا وہ نمک کی مانند گھل جائے گا، اس کے اوپر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ گویا مدینہ ایک ایسا مقام ہوگا جہاں شرک و بدعات قیامت تک کے لیے سب سے کم ہوں گی، ایمان قیامت تک سب سے زیادہ ہوگا۔ محدثین، علماء، فقہاء، جتنے بھی عظیم الشان قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں اکثریت مدینہ کی طرف ہوگی۔ تو میرے بھائیو، عقیدت کا، الفت کا، محبت کا، معدت کا محور صرف مکہ نہیں ہے بلکہ مدینہ بھی ہے۔ دو محور ہیں عقیدت و احترام کے، ہدایت کے سرچشمے دو ہیں، یا ہدایت مکہ سے آتی ہے یا ہدایت مدینہ سے آتی ہے۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں پر لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ اسامہ ندیم ستی کو سری نگر ہائی وے کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ سری نگر ہائی وے کیوں نام رکھا تھا؟ سری نگر کو یاد رکھنے کے لیے، وہاں ہونے والے مظالم اور بربریت کے خلاف ایک علامتی سڑک بنانے کے لیے۔ اسی سڑک پر کیا سری نگر والے احوال کو نہیں دہرایا گیا؟ پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، سانحہ اخروٹ آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، سانحہ ساہیوال کی پوری تحریک آپ کے سامنے ہے۔ صلاح الدین کی بات آپ بھول گئے، جو پاکستان کے پورے نظام اور مجھے اور آپ کو منہ چڑھاتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اور منہ چڑھاتا ہوا دنیا سے چلا گیا کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اسامہ ندیم ستی کا والد یہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا جس نے 22 سالہ نوجوان، پی ٹی آئی کا، خان صاحب کی پارٹی نے 22 سالہ جد و جہد کی اس لیے کہ اس پی ٹی آئی کے 22 سالہ نوجوان کو 22 گولیاں سری نگر ہائی وے کے اوپر مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اور قاتل کون ہے؟ سب کو پتہ ہے کون ہے، سب کو پتہ، قاتلوں کا پتہ ہے۔ لیکن اب وہ وزیر جو اسمبلیوں میں تقریریں کیا کرتے تھے کہ اللہ کا عرش ہل رہا ہے،
درود پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر سانحہ ساہیوال کے مجرموں کو کافر کردار تک نہ پہنچایا گیا، ایسا نہ ہوا ویسا نہ ہوا، کہاں پہ ہیں وہ وزیر؟ یہ بندے جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے آزاد ہو جانا۔ اور اسامہ ندیم ستی کے والد کا آپ انٹرویو سن لیں، انہوں نے کہا مجھے ان 5 بندوں سے کیا گلہ ہے؟ کوئی گلہ نہیں، میں کل قیامت کے دن خان صاحب آپ کا اور چیف جسٹس صاحب آپ کا گریبان پکڑوں گا، میں ان کو معاف کر دوں گا، آپ نے مجرموں کو سزا دینی ہے۔ لیکن خان صاحب کا صرف بیان آتا ہے سانحہ ساہیوال کے موقع کے اوپر کہ میں قطر سے واپس آؤں گا تو نشان عبرت بنا دوں گا۔ خان صاحب ابھی تک قطر سے واپس نہیں آئے، نہ سانحہ ساہیوال کے مجرم کافر کردار کو پہنچے ہیں، نہ یہ مجرم کافر کردار کو پہنچنے ہیں۔ سب کو علم ہے کیا ہو جانا، لیکن میں نے اور آپ نے ان مظالم کے خلاف صدائے احتجاج اس بنیاد پہ ترک نہیں کرنی کہ کچھ نہیں ہونا تو ہم نے احتجاج نہیں کرنا۔ صدائے احتجاج بلند کرنی ہے۔ میرا اور آپ کا کام ظلم کی ہر بات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے۔ کامیابی دینا ناکامی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں نے اور آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری بات، امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں، امریکہ سے ڈیموکریسی آن فائر یا ڈیموکریسی ان فائر یا فائر کمز ہوم، یہ وہ جمہوریت ہے جس کا پیالہ امریکہ نے پوری دنیا کو پلایا۔ اور مولانا مودودی کی ایک بات کل سے دماغ میں گونج رہی ہے، ایک وقت آئے گا جب کمیونزم ماسکو میں شرمندہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا جب سرمایہ دارانہ نظام واشنگٹن میں اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہوگا۔ بتائیے یہ جو جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام ہے، یقین مانیے کل واشنگٹن کے باہر جو آگ کا الاؤ ہے اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اور مولانا مودودی جیسے بندوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ سچ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک دن کمیونزم ماسکو میں شرمندہ ہوگا، اور ہم نے دیکھ لیا رشیا کیسے ٹوٹا، کیسے بکھرا، کیسے کمیونزم کا جنازہ پڑھایا گیا۔ آج کئی ریاستیں مسلمان بھی اس میں سے نکل چکی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اسی طرح وہ سرمایہ دارانہ نظام میرے بھائیوں محنت کی ہے، لبرل اور سیکولر لوگوں نے کئی 100 سال محنت کی کہ عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے، نہیں نکال سکے، یورپ میں بھی نہیں نکال سکے، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ دیا ہوا ہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے جو صدیوں کی ان کی محنت پوری نہیں تھی ہوتی، سرمایہ دارانہ نظام نے نہ عورت کو وہاں پہ نکالا بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس نظام کی وجہ سے وہ عورت جو اسلامی معاشرے میں گھر سے باہر نہیں تھی نکلتی، آج پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، صرف سرمایہ دارانہ نظام کی ایک جز کی وجہ سے۔ کیا جز ہے آپ کو پتہ ہے؟ حصول آسائش، ضروریات زندگی نہیں میرے بھائیوں، یہ فکری اور علمی باتیں ہیں، ان کا بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ اسلام ضروریات زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے، سامان تعیش کا حصول اسلامی نظام میں نہیں ہے۔ سامان تعیش کس میں ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام میں۔ سامان تعیش کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات زندگی کے ہیں، آٹا، چینی، چاول، روٹی، یہ ضروریات زندگی، کپڑا، مناسب، یہ ضروریات ہیں، ان کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ان کے لیے اللہ کے فضل سے کبھی بھی کسی اسلامی معاشرے میں کوئی عورت گھر سے نہیں نکلی۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے یہ جو پرتعیش سامان ہوتا ہے نا، یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں، شیطان اس کو مزین کرتا ہے۔ سائیکل رکھنے والا سوچتا ہے میں موٹر سائیکل لوں، جیب میں کتنے پیسے ہیں سائیکل کے؟ پوری سائیکل کے پیسے موجود ہیں، لیکن خواہش کیا ہے؟ موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ موٹر سائیکل کے پورے پیسے جیب میں ہیں، خواہش کیا میں آلٹو لوں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی ٹولز ہیں کہ جیب میں جتنے پیسے ہیں اس سے آگے کی سوچنی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بے نقد بنقد کیا کرو، جتنے پیسے ہیں اتنے کی آپ سائیکل لے آئیں، نہ قسطوں میں پھنسیں گے، نہ بینک آپ کے پیچھے پڑے گا، لیکن وہ اتنے پیسوں میں آپ کو سرمایہ دارانہ نظام موٹر سائیکل دے دے گا۔ ہاں پکڑا گیا، اب اس سے قسطیں نکلوائیں گے، اب پھنس گیا۔ موٹر سائیکل والا گاڑی، چھوٹی گاڑی والا لینڈ کروزر کے ہاتھ دیکھتا ہے اور لے لیتا ہے اور قسطوں میں پھنس جاتا ہے اور بینک کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے اسلامی ممالک کے اندر عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ سامان تعیش کے حصول کے لیے عورت گھر سے باہر نکلی ہے، یہ
باتیں کرتے ہیں جی مولوی گھر سے نکلنے کے خلاف ہے. اللہ کی قسم ضروریات زندگی کے لیے ہو سکتا کئی ایسے غریب گھرانے ہو جہاں پہ نکلنا بھی پڑتا ہو، لیکن یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے پیسے کو خدا بنا لیا. اس نے یہ کہا جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے پاس آسان زندگی ہے. مسلمان کے لیے تو آسان زندگی صرف ضروریات زندگی سے چلتی چلی آ رہی ہے. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہے؟ سیاہ چیزوں کے اوپر گزارا کیا، کبھی کا پانی کے ساتھ، کبھی کا کھجور کے ساتھ. صحابہ پوری زندگیاں گزر گئیں. یہ جو سامان تعیش آج کل سرمایہ دارانہ نظام میں کسی ادنا لیول کے غریب بندے کو بھی میسر ہے نا، یا کسی وقت میں بہت بڑے عمراء کو بھی میسر نہیں تھا. یہ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کی عقل کے اوپر، آپ کی فکر کے اوپر ایسا قبضہ جما لیا. لیکن اللہ کا شکر ہے آج وہ سرمایہ دارانہ نظام بھی واشنگٹن میں ہچکیاں لے رہا ہے. اور وہ ڈیموکریسی جس کے بارے میں اگر اس طرح کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا تھا تو امریکہ نے کہا میں حملہ کروں گا، میں ان کی جمہوریت سیدھا کروں گا. اپنی جمہوریت سیدھی کر. کل ان کے واشنگٹن کے اوپر جو واقعات ہوئے، اس طرح کے واقعات تو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی نہیں ہوتے. بتائیے کہاں پہ ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات؟ کبھی ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ کی طرف سے اسلامی نظام کی بار اللہ بھی، لیکن میں اور آپ بے حصہ بے ضمیر، اللہ بھی یہ دکھاتا ہے کہ اصل انسانیت کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل کس میں ہے؟ اسلامی نظام میں. میں اور آپ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ کیمیا اتنا عظیم ہمیں دیا ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا کوئی احساس نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی